آپ جانتے ہیں کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ سے ملاقات کی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی ان بزرگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے اصحاب رسول کا دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور ان سے دین کا علم سیکھا ہو۔ آئیے ایک عظیم تابعی عروہ بن زبیر کی زندگی کے حالات جانتے ہیں۔ عروہ بن زبیر کی ولادت حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک بلند مقام مسلمان گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد زبیر بن عوام خاص صحابی رسول تھے۔ آپ ان 10 اصحاب رسول میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی گئی۔ عروہ بن زبیر کی والدہ حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکر ہیں۔ ان کے نانا حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ ان کی دادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ ہیں اور ان کی خالہ ام المؤمنین حضرت عائشہ ہیں۔ عروہ نے خود کو علم کے لیے وقف کر لیا۔ انہوں نے صحابہ اکرام کی زندگی کو غنیمت جانا اور ان کے گھروں میں حاضر ہونا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کی مجالس میں شریک ہونا اپنا معمول بنا لیا۔ عروہ نے علم کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی جمع کر رکھا تھا۔ دن کو روزے سے رہتے اور شب بھر نماز اور تلاوت قرآن میں بسر کرتے۔ عروہ ہاتھ کے بہت بڑے سخی تھے۔ ان کی صحابت کے تذکرے میں بیان کیا جاتا ہے کہ مدینے میں ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں میٹھے پانی کا کنواں، سایہ دار درخت اور تناور کھجوریں ایک دلکش اور دلربا منظر پیش کرتے تھے۔ سارا سال باغ کے ارد گرد ایک حفاظتی باڑ لگائے رکھتے تاکہ جانور اور چھوٹے بچے اس میں داخل نہ ہو سکیں۔ جب کھجوریں پکنے کے قریب پہنچتیں اور لوگ انہیں دیکھتے تو دل میں انہیں حاصل کرنے کا خیال آنے لگتا تو عروہ اس حفاظتی باڑ کو مختلف جگہوں سے توڑ ڈالتے تاکہ وہاں سے لوگ اندر داخل ہو سکیں۔ باغ کے قریب سے گزرنے والے اس میں داخل ہوتے، جتنا چاہتے پھل کھاتے اور جس قدر چاہتے اپنے ساتھ لے جاتے۔ ولید بن عبد الملک کی خلافت کا دور تھا۔ اللہ نے چاہا کہ عروہ کی ایسی آزمائش کی جائے جس میں صرف وہی لوگ ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن کے دل ایمان کی نعمت سے آباد اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوں۔ ہوا یوں کہ خلیفہ وقت نے عروہ کو ملاقات کے لیے دارالحکومت دمشق آنے کی دعوت دی۔ عروہ نے دعوت قبول کر لی اور جاتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کو اپنے ساتھ لے لیا۔ خلیفہ کے پاس پہنچے تو اس نے عظیم الشان استقبال کیا اور ان کی آمد کو باعث عزت سمجھا اور انہیں کچھ دیر اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا۔ عروہ کا بیٹا خلیفہ کے استبل میں گیا تاکہ وہاں موجود عمدہ نسل کے گھوڑوں کا مشاہدہ کر سکے، لیکن اتفاق سے کیا ہوا کہ ایک گھوڑے نے اتنے زور سے اس کو ٹانگ ماری کہ وہ زندگی سے ہی محروم ہو گیا۔ ابھی یہ غم زدہ باپ بیٹے کی قبر پر مٹی ڈال کر فارغ ہی ہوا تھا کہ اس کے اپنے پاؤں کو ہڈی خور بیماری لگ گئی۔ سارا پاؤں ورم کی زد میں آ گیا۔ ورم بڑی تیزی سے پھیلتا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ خلیفہ نے اپنے مہمان کے علاج کے لیے ماہر طبیبوں اور معالجوں کو طلب کیا۔ سب کی اجتماعی رائے یہ تھی کہ پاؤں کو پنڈلی تک کاٹ دیا جائے ورنہ ورم سارے جسم میں پھیل کر موت کا سبب بن سکتا ہے۔ عروہ کے لیے بھی اس تجویز کو قبول کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ جب سرجن پنڈلی کاٹنے کے لیے حاضر ہوا، گوشت کاٹنے کا تیز دھار نشتر اور ہڈی کاٹنے والی آری سامنے رکھی اور عروہ سے کہنے لگا، میرا خیال ہے آپ کو تھوڑی سی شراب پلا دی جائے تاکہ ہڈی کاٹتے وقت تکلیف محسوس نہ کریں۔ عروہ نے فرمایا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ میں بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے حرام چیز سے مدد نہیں لے سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اس دوران ذکر و تسبیح میرے لیے کافی ہوگی۔ پھر جراح نے اپنا کام شروع کر دیا۔ عروہ تحلیل و تکبیر میں مشغول رہے۔ لوہے کی کڑاہی میں تیل گرم کیا گیا تاکہ زخم سے بہنے والے خون کو بند کرنے اور زخم کو منتمل کرنے کے لیے ٹانگ کے اس حصے کو داغا جائے۔ جب داغنے کا عمل کیا گیا تب آپ پر طویل بے ہوشی طاری ہو گئی اور اس رات آپ قرآن کا اتنا حصہ نماز میں تلاوت نہ کر سکے جتنا معمول کے مطابق کیا کرتے تھے۔ آغاز شباب سے لے کر وفات تک آپ کی زندگی کا یہ واحد واقعہ جب آپ رات کو قیام نہ کر سکے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنے اس کٹے ہوئے پاؤں کو منگوایا اور اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہنے لگے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے تیرے اوپر رات کے اندھیروں میں مساجد تک پہنچایا،
وہ ذات اس بات سے باخبر ہے کہ میں کبھی تیرے اوپر چل کر حرام کی طرف نہیں گیا۔ آپ کو جب مدینہ منورہ لایا گیا، گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے گھر والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ ہرگز تمہیں غمناک نہ کرے۔ اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے تھے، ان میں سے ایک لے لیا اور 3 میرے لیے چھوڑ دیے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ اس نے مجھے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں عنایت فرمائے، ان میں سے ایک لے لیا اور 3 بچا لیے، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے مجھ سے تھوڑا سا چھینا ہے تو بہت سا باقی چھوڑ دیا۔ اگر ایک بار مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو ہزاروں بار مجھے عافیت میں رکھا ہے۔ عروہ بن زبیر نے 71 برس عمر پائی، جو خیر و بھلائی، تقوی اور پرہیزگاری سے لبریز تھی۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو آپ روزے سے تھے۔ اہل خانہ نے بڑا اصرار کیا کہ روزہ افطار کر لیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ وہ اس دنیا میں روزہ کیسے افطار کر سکتے تھے؟ وہ تو حوض کوثر پر حوروں کے ہاتھوں چاندی کے آبخوروں میں افطاری کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی ایسی دولت عطا فرمائے اور ان عظیم بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔